لیکن یہ ہے کہ جب سے بچوں کا ریپ اور یہ دوسرے انسیڈنٹ بڑھے ہیں تو ہماری ایڈوکیسی آسک چینج ہو رہی ہیں، اور جتنا اس کو ایوالو کرنا چاہیے اور چینج ہونا چاہیے تھا اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے، شاید ہم اس طرح سے وہ نہیں کر سکے، اس لیول پہ ہم ایڈوکیسی شاید افیکٹو نہیں کر سکے۔ اب جو تھاٹس والا پارٹ ہے، اس میں پہلی بات یہ ہے کہ دیر آر ہائی اینڈ لو ٹائمس، ان کو کیسے مینج کرتے ہیں ایک بڑے گروپ کے ساتھ کام کرتے ہوئے، کہ کبھی کبھی بہت اچھی ایڈوکیسی ہو رہی ہوتی ہے، کبھی کبھی وہ بالکل فیٹ ہو جاتی ہے، نیچے آ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ ایڈوکیسی اسی وجہ سے کنسسٹنٹ نہیں رہتی ہے، کیونکہ جو ٹرینڈز ہیں اور جو چیلنجز ہیں وہ بہت زیادہ ڈیمانڈنگ ہوتے ہیں، اور اس کے مطابق آپ کو چیزوں کو جو ہے چینج کرنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ سم ٹائم دوسرے ٹاپک کے اوپر ایڈوکیسی کرنے والے مین ہیڈز ہیں ہمارے، السلام علیکم، بہت شکریہ عمرانہ، اور سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دیتی ہوں کہ آپ اس طرح لوگوں کو اپروچ کرتی ہیں اور جو ہمارے ریئل لائف کے ہیروز ہیں ان کو اوپر لے کے آتی ہیں۔ بیسیکلی میں تو ایک بہت معمولی سی کارکن ہوں، چائلڈ رائٹ ایکٹیوسٹ ہوں۔ بچوں کے لیے کام کرنا جو ہے دس از ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ، مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے کام کریں، ان کے لیے طرح طرح کی لیجسلیشن کریں اور اس طرح کی قانون سازی کریں کہ ہمارے بچے محفوظ رہ سکیں۔ میرا نام عالیہ سید اور اسلام آباد بیسڈ ہی ہوں۔ یہیں سے یہاں پہ جو CRM چائلڈ رائٹس موومنٹ ہے، جب وہ 2008 میں شروع ہوئی تھی تو تب سے میں اس کے ساتھ میں، اس الائنس کے ساتھ میں ہوں۔ یہ 450 سے زیادہ آرگنائزیشنز کا ایک لیڈنگ نیٹ ورک ہے، الائنس ہے، جو کہ کام کرتا ہے اور ڈونر ڈریون نہیں ہے۔ اپنے وسائل، اپنے ایڈوکیسی، اپنے اسکلز کے ذریعے ہم پورے پاکستان، نہ صرف پورے پاکستان کے بلکہ وہ تمام کے تمام بچے جو پاکستان کی سرزمین پہ موجود ہوتے ہیں، ہم ان کے لیے کام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی دنیا کے تمام بچے ہمارے ہی بچے ہیں، جس کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ کہیں بھی اس طرح کا کوئی پرابلم ہو تو ہم آواز اٹھائیں اور ہم ان کے لیے نالج شیئر کریں۔ سب سے پہلا جو بنیادی حق ہے وہ تو رائٹ ٹو سروائیول ہے، دنیا میں آنے کا حق ہے، ہر بچے کو دنیا میں آنے کا حق ہے۔ اور اس زمانے میں جب وہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس وقت میں ماں کی صحت کا خیال رکھنا، اس کو پراپر غذائیت پرووائڈ کرنا، بچے کے لیے اگر کوئی ان کے چیک اپس کی ضرورت ہے جو کہ ہوتی ہے ایک سٹیج کے اوپر آ کے، اور تجربے کار ڈاکٹروں کی زیر نگرانی وہاں سے ہدایات لینا، یہ سب کی سبب باتیں جب ہم ماؤں کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں تو بیسیکلی ہم بنیادی طور پہ بچوں کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں، وہ بچے جو دنیا میں آنے کے لیے تیار ہیں، اور ہر بچہ جو ہمارا مستقبل ہے اور جو یقیناً ہم سے بہت بہتر ہوگا، بہت اچھا کام کرے گا۔ یہ ننے پھول ہوتے ہیں، عادت کرنی ہوتی ہے دنیا میں لانے کے لیے، ماں کی غذائیت کا اہتمام کر کے، اس کو ہر طرح کی پروٹیکشن پرووائڈ کر کے، اور ایک بچہ جس کا پہلا حق رائٹ ٹو سروائیول، رائٹ ٹو لائف ہے، جو کہ ایک بنیادی حق ہے دنیا میں آنے کا، زندگی گزارنے کا، وہاں سے لے کے ایک ایڈوانس رائٹ تک۔ جیسے ہم اس وقت میں کہتے ہیں کہ چائلڈ رائٹس کی جو ہے وہ بہت وائلیشن ہو رہی ہے ہر طرف میں، اور ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم مل کے اس کے اوپر کام کریں، اور ایون جو بہت ایڈوانس لیول پہ اب ہمیں ایشوز آنے لگے ہیں، اسپیسیفکلی جو پوسٹ کووڈ ایشوز ہیں، جیسے کہ بچوں کو اس وقت میں سائبر بولنگ کا جو ہے وہ شکار ہیں، یا پورنوگرافی ہو رہی ہے، یا ڈارک ویب کی چیزیں ہیں۔ تو میں اگر 2008 سے اب تک دیکھوں، میں چائلڈ رائٹس موومنٹ کی بات کروں، جو چائلڈ رائٹ موومنٹس جو اسلام آباد سے سٹارٹ ہوئی تھی، اور ہم اس کے ادنا سے کارکن ہیں، تب بھی بالکل سٹارٹ کیا تھا کریئر، اور اب تک بہت معمولی سے حیثیت میں اپنے، لیکن بہت اچھی خواہشات سب بچوں کے لیے کہ وہ بچے، اور یہ موومنٹ جو اسلام آباد سے شروع ہوئی بہت ساری آرگنائزیشن کے ساتھ میں، اور اب پورے پاکستان میں اس کے چیپٹرز موجود ہیں، اور باقاعدہ اس الائنس کے نیٹ ورک کے جو ہے وہ الیکشنز ہوتے ہیں ہر سال میں، جو ہے سلیکٹ کرتے ہیں، اور اسی طرح سے پورے پاکستان میں جتنے چیپٹرز ہیں تمام صوبوں میں ہیں، HK میں ہیں، جہاں جہاں ہیں وہ سب کے سب اسی طرح سلیکٹ ہوتے ہیں، اور وہ بچوں کی فلاح و بہبود کے لیے ایک ہو کر کام کرتے ہیں اپنی اپنی جگہوں کے اوپر۔ اور ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم اس میں آگاہی کریں، تاکہ بہت ساری جگہیں جو کہ بہت ہاٹ سپاٹس ہیں جہاں پہ بچوں کے مسائل آ رہے ہوتے ہیں، ہم ان بچوں کے مسائل کو اجاگر کر سکیں اور بچوں کے لیے چیزوں کو بہتر بنا سکیں۔ آج کے دور کا یا ڈیجیٹل سیکیورٹی ہے، وہ آج کے دور کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ بات یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی اگر آپ کے بچے کی تصویر لے رہا ہے تو کسی شاید غلط انٹینشن میں نہیں لے رہا، لیکن لینا بغیر کنسنٹ کے، بغیر اجازت کے، بغیر پوچھے،
اور بلا ضرورت لینا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. ڈیجیٹل سیکیورٹی آج کے دور کی سب سے بڑی حقیقت ہے کہ ہم سائبر ورلڈ میں اپنے آپ کو محفوظ رکھیں, اپنے بچوں کو محفوظ رکھیں, اور ہم یہ جان سکیں کہ وہ کون سے طریقے. آپ ضرور کوئی تصویر لینا چاہ رہے ہیں تو پوچھ کر لیں, اجازت سے لیں. اور دوسری بات ہوتی ہے کہ آپ اپنے فون کی سیٹنگ کا, اپنے سوشل میڈیا میں جہاں پوسٹ کریں ان سیٹنگز کا, سیکیورٹی سیٹنگز کا خیال رکھیں کہ اگر وہ تصویر شیئر بھی ہو رہی ہے تو کسی ایک خاص حد سے زیادہ آپ کے دوستوں تک چلی گئی, دس از انف. اس سے آگے اگر وہ جاتی ہے تو یقیناً ان ماں باپ کے لیے اور ان بچوں کے لیے مسئلے کھڑے کر رہی ہوتی ہے. اسی طرح جوان بچیاں یا بچے جو ہوتے ہیں, اسکولوں کے بچے ہوتے ہیں, ان کی ساری سیکیورٹی سیٹنگز اگر کھلی ہوئی ہیں تو سب بچوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ دیکھیں کووڈ کے زمانے سے اگر آپ دیکھیں گے کہ جو انکریز ہے وہ بہت زیادہ ہے, میڈیا بہت زیادہ ان ہو گیا ہے. وہ تمام لوگ جو پہلے اسمارٹ فون کے اوپر نہیں تھے اب وہ بھی آ گئے ہیں. طرح طرح کے ایپس ہیں سوشل, اس کے چاہے وہ واٹس ایپ ہے, چاہے وہ ٹویٹر ہے, چاہے وہ انسٹاگرام ہے, چاہے وہ فیس بک تو خیر اب ذرا پرانا ہو رہا ہے, چاہے ٹک ٹاک ہے, اسنیپ چیٹ, دیر آر سو مینی تھنگس جو کہ موجود ہیں. اور اس میں ہمارے بچوں کی سیکیورٹی انتہائی ضروری ہے. چھوٹے بچوں کو سیکیور کرنا, محفوظ رکھنا, اور اسی طرح سے بڑے بچوں کو یہ بات سمجھنا, بچہ پیدا ہونے سے لے کے 18 سال تک کی عمر کا وہ بچہ ہی ہوتا ہے. اور بہت ضروری ہے کہ والدین جو ہیں وہ صرف تعلیم کی طرف دھیان نہ دیں, وہ بچوں کی اس لیول پہ تربیت کریں, اساتذہ اس لیول پہ تربیت کریں. ہم لوگ جو موجود ہیں ہم سب کی ذمہ داری ہے, ہم میں سے کوئی بھی اس سے بری ذمہ نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو سیکیورٹی کے لیول کے اوپر لے کے آئیں. اور وہ صرف فزیکل سیکیورٹی نہیں ہوتی ہے. آپ یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنے بچے کو 4 دیواری میں بند کر دیا, یہ کمرے میں بند کر دیا. بہت سارے کیسز آپ دیکھتے ہیں ہمارے آس پاس موجود ہیں جو بہت ڈسکس ہوئے ہیں, اور ان پہ یہی بات ہو رہی ہوتی ہے کہ بچے گھر میں موجود تھے اپنی طرف سے, لیکن جب ایک اسمارٹ فون ایک بچے کے ہاتھ میں تو شاید وہ کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے. تو بچوں کو بھی یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے, ماں باپ کو بھی یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. اور ان سب میں جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں, میرے خیال میں ایک بچے کا سب سے بڑا رائٹ دنیا میں آنے کے بعد یہ ہے کہ بچے کو ماں کا دودھ پینے کے لیے ملے. ہمیں چاہیے ہے کہ ہم ہر صورت بچے کی غذائیت کا خیال رکھیں. چھوٹے بچوں کے لیے انتہائی ضروری ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہماری روایت کا حصہ ہے, اور یہ بہت ساری مسکنسیپشن, یہ غلط باتیں اب آ گئی ہیں کہ شاید بچے کو دودھ نہیں پلانا چاہیے, اور فارمولا دودھ کا استعمال کرنا, مختلف اس طرح کی چیزوں کا دودھ کا استعمال کرنا, یہ انتہائی غلط ہے. ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ جو پہلا دودھ ماں سے اترتا ہے, جسے کولیسٹرول کہا جاتا ہے, جو پیلے رنگ کا دودھ ہوتا ہے, وہ بچے کی دماغ کی نشو و نما کے لیے ضروری ہوتا ہے. اس کے علاوہ بچے کو اچھی غذا پرووائڈ کرنا, اچھا ماحول پرووائڈ کرنا, اس کے علاوہ ان کو اچھی طرح سے پہنانا اڑھانا, انہیں اچھی تعلیم دینا, اور نہ صرف تعلیم دینا بلکہ تربیت کرنا ان کی, یہ انتہائی ضروری ہے کہ ہم ان باتوں کا خیال رکھیں. تو پاکستان کی عورتیں, ہم ان کو سلوٹ کرتے ہیں کہ وہ مردوں کے شانہ بشانہ چل رہی ہیں, لیکن مردوں کے شانہ بشانہ چلتے ہوئے اپنی نسوانیت کو نہ بھولیں. نمبر 1 یہ یاد رکھیں کہ ہم سب خواتین ہیں, اور خواتین میں بہت طاقت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں انتہائی مضبوط بنایا, اور ایک ماں سے زیادہ مضبوط اور اس سے بڑی چٹان تو کوئی بھی نہیں ہوتی جو اپنے بچوں کے لیے, اس سے بڑا آسرا, اس سے بڑا سہارا کوئی نہیں ہوتی. جو ماں کا رول ہوتا ہے اس کے بعد میں باپ کا رول ہوتا ہے. اور ایک ورکنگ ویمن جو ہے بہت سارے پرابلمس کے باوجود میں وہ کوشش کر رہی ہوتی ہے. یقیناً ان کے لیے ڈے کیئر سینٹرز کی ضرورت ہے کہ جہاں پہ بھی جگہیں موجود ہیں جہاں وہ کام کر رہی ہیں, انہیں اجازت ہو کہ وہ اپنے چھوٹے بچوں کو لا سکیں, اور اس کے علاوہ ان بچوں کو فیڈ کرا سکیں, ان کو اپنا دودھ پلا سکیں, تاکہ ان کی بانڈنگ انکریز ہو, تاکہ بچے کی صحت بہتر ہو. اور ماں کو دودھ دینے سے یقیناً ماں کی صحت بھی بہتر ہوتی ہے. اس کے علاوہ 25A آرٹیکل 25A جو ہے آئین کا, ہمارے کانسٹیٹیوشن کا, وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ایک بچے کا بنیادی حق ہے کہ وہ تعلیم حاصل کرے. اور اس وقت کے زمانے کے حساب سے البتہ میں یہ ضرور کہوں گی کہ دنیا چاہے کتنی ہی مصروف کیوں نہیں ہو گئی ہے, آپ کو اپنے بچے کی تربیت خود کرنے کی ضرورت ہے. اٹس ناٹ کہ ہمیں صرف ان کو تعلیم دینی ہے. میں سول سوسائٹی سے بلانگ کرتی ہوں, اور میں بہت ساری جگہوں پہ جاؤں تو وہ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا فلانی چیز جو ہے وہ بھی کریکولم میں ڈلوا دیں, اس چیز کو بھی نصاب کا حصہ بنا دیں, اس چیز کو بھی نصاب کا حصہ بنا دیں. لیکن ایسے قوم نیشن کے طور پہ اگر ہم یہ دیکھیں, باقی قوموں کے ساتھ اپنا تجزیہ کریں,
ہم جاپانیوں کی بات کرتے ہیں، کچھ اور جگہوں کی بات کرتے ہیں، وہ جو انسانیت کے معاملے میں ہم سے بہت بہت بہتر ہیں، وہاں پہ تربیت کا باقاعدہ نظام ہے. اور اسی طرح سے بچوں کو ان کی قدریں یاد دلانا، ان میں ویلیوز کو انکلکیٹ کرنا کہ بچے اپنے قدروں کو سمجھیں، کیونکہ یہ تو جسے کہنا چاہیے نا صاف سلیٹیں ہیں ہمارے سامنے، صاف کتابیں ہیں، ان پر ہم جو لکھیں گے، انہیں ہم جن راستوں پہ چلائیں گے. اور ہماری جنریشن الحمدللہ ہم بہت خوش نصیب ہیں، تمام پاکستانی جو یہاں پہ ہیں، اور ہم سب کا جو ہے وہ کسی بھی رنگ، مذہب، عقیدے سے بڑھ کے ہم سب کے سب پاکستانی، ہمارا یہ حق ہے کہ ہم سب بچوں کے لیے تعلیم کا بندوبست کریں اور ساتھ میں ان کی تربیت کا خیال رکھیں. آپ یہ مت سمجھیں کہ آپ نے بہت بھاری بھاری فیسیں دے دی ہیں تو آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی. آپ یقیناً اپنے بچے کو پوچھیں، اگر اس کے کوئی ڈیوائسز ہیں، یقین کیجئے سائبر سیکیورٹی، کیونکہ پوسٹ کووڈ ایرا میں جو ہے وہ ہر بچے کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے. ہم بلینڈڈ لرننگ کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ہم آن لائن کلاسز کی طرف آ گئے جو انتہائی مفید ثابت ہو سکتی ہیں. اگر ہم اپنے بچوں کو یہ سمجھائیں کہ انہوں نے اس طرف اپنا خیال کیسے رکھنا ہے، اور ہم بھی ان کی چیزوں کا، ان باتوں کا خیال رکھیں. ایک بچے کا حق ہے کہ اس کو جب وہ ماں کے پیٹ میں ہو اس کو اچھی غذا ملے، ماں کو، وہ بچہ اچھی طرح دنیا میں آئے، ماہر تجربہ کار ڈاکٹرز کی زیر نگرانی آئے، جہاں پہ ماں کو چیک اپ کی ضرورت ہے، ماں کو چیک اپ کرانا چاہیے ہے. ایک بچہ دنیا میں آ جائے، اس کو ماں کا دودھ ملنا چاہیے ہے. بچہ بڑا ہو رہا ہوتا ہے، اس کو اچھی خوراک چاہیے ہوتی ہے. اور سب سے بڑھ کے ہمیں بچے کو ایک اچھا انسان بنانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہی بچے ہمارا مستقبل بنیں گے. اگر ہم اپنے بچوں کو قدریں دینا بھول جائیں گے، اگر ہم ویلیوز کے اوپر بات کرنا بھول جائیں گے، اگر ہم انہیں یہ نہیں بتائیں گے، تو مجھے بتائیے یہ باتیں کون بتائے گا؟ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. آئیے ہم سب مل کے بہادر قوم بنے، ایک بہادر قوم جو یہ دیکھ رہی ہے کہ پاکستان کو کن کن چیلنجز کا مسئلوں کا سامنا ہے، اور ہم اپنے بچوں کو تیار کریں اس چیز کے لیے کہ وہ بچے ان مسئلوں کا حل خود سے نکالیں اور ہمارے لیے ایک اچھا مستقبل ثابت ہو سکیں.